السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے سونے سے پہلے اللہ کی یہ آیت وظیفہ صبح اٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری خواہشات اور جائز خواہشات پوری فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئیں تو 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح کی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کہیں روحانی اور کہیں دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے معافی مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سوا اس نام کی تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، رات کو بستر پر سوتی وقت 21 بار پڑھ لے گا، صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں یعنی کہ پڑھنے والے کو عزت اور کامرانی عطا فرمائیں گے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، دشمنوں سے حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کو رات بستر پر سوتے وقت ضرور پڑھیں۔ اللہ کے اس نام کو پڑھنے کے حق میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے فرما دیتا ہے، اس کے تمام مقاصد، اس کی ہر خواہش، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں، اس کے ہر کام پہ اللہ تعالیٰ ان کا حکم فرما دیتا ہے، اور اس کا ہر ناممکن کام اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت نام سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آرائے سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت 16 تا 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ مومنون کی آیات 115 تا 117 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل اس کے پاس، اس کی تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت آسان انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہی پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی اور عبادت بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب اور سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب اور سنت کے متعلق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 191 کی ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹیں بدلتے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے پروردگار عالم کے
تخلیق کے وہ سب کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی کثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کی راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ احزاب کی آیات 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر الہی کے فائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہوں اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد، راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیع وقت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ ایک بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن اور مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جمال ہے، یہ تماشے گاہ بستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں ذات کی فکر میں خالق افاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی در اثر خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کا ذکر میں نماز، تلاوت،
قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ مدارج السالکین ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم بخاری شریف۔ یہ موقع حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ذیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کی ہونٹ کی حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا ذِکْرُ اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس گزرتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تھا ہے؟ وہ تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں بغیر اور اس جہاز سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو، وہ تمہیں ذبح کرے اور شہید کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت بنی بن کعب اصل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 158، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سوار ہوتے سفر میں جاتے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے مسجد میں قدم رکھتے غرض ہر حالت میں دل و جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک کی نماز کی نیت فرما لیتے، اس کی پرواز نہیں۔ فرماتے تھے کہ قبلے کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ بدر میں اشود خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ عزت میں دعا کرتے تھے،
اس بے خودی کے عالم میں رائے مبارک کندھے سے گر پڑی اور حضور کو خبر تک نہیں۔ حضرت علی 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے، ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ سے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ نت نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ایک بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں رطب اللسان ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ اللہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کی قرض کرنے سے بھی بہتر ہے۔ نیز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیح، تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ابھی سکتی ہوں۔